السلام علیکم ناظرین، اگر نواز شریف کی سیاسی زندگی کا اجمالی جائزہ لیا جائے تو مقدر کے سکندر دکھائی دیتے ہیں جو بے پناہ دولت کے سہارے اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہوئے تھے۔ 1981 میں پنجاب کے وزیر خزانہ بنائے گئے، 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر کامیاب ہوئے، 9 اپریل 1985 کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ جنیجو حکومت کی برطرفی کے بعد جناب نواز شریف جنرل ضیاء کی نگران حکومت میں شامل رہے۔ پاکستان کی تاریخ کے حد درجہ دیانتدار اور شریف النفس وزیر اعظم محمد خان جنیجو سے بے وفائی کر کے جنرل ضیاء کی آمریت کا ساتھ دینا جناب نواز شریف کا پہلا سیاسی فیصلہ تھا۔ 17 اگست 1988 میں جنرل ضیاء کو حادثے کے بعد تشکیل دیے جانے والے اتحاد میں میاں نواز شریف پہلی بار قومی سطح کے رہنما کے طور پر ابھرے۔ خفیہ فنڈز کے بل بوتے پر پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے تشکیل دیے جانے والے اسلامی جمہوری اتحاد کے مرکزی رہنما بن گئے، جس کے فنڈز کا مقدمہ سپریم کورٹ سے فیصلے ہونے کے بعد تاحال امر درآمد کا منتظر ہے۔ 1985 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کا راستہ نہ روکا جا سکا، لیکن جناب نواز شریف دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ بے نظیر حکومت کی برطرفی کے بعد 1990 میں اسلامی جمہوری اتحاد میں رہے تمام حریف سیاستدانوں کو پچھاڑ کر وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئے، جن میں بزرگ سندھی سیاستدان غلام مصطفیٰ جتوئی سب سے نمایاں تھے۔ پہلے دور اقتدار میں جناب نواز شریف کی معرکہ آرائش اس وقت کے آرمی چیف مرحوم آصف نواز جنجوعہ سے شروع ہو گئی۔ ان کے آرمی چیف بنتے ہی نواز شریف نے خود اور اپنے قریبی لوگوں کے لیے کوششیں شروع کر دیں کہ کسی نہ کسی طرح جنرل آصف نواز کو خریدا جائے، مگر اس کا موقع انہیں کسی بھی طرح سے نہیں مل رہا تھا۔ چنانچہ نواز شریف کے والد مرحوم میاں شریف صاحب نے جنرل آصف نواز کی وزیر اعظم ہاؤس میں دعوت کا اہتمام کیا۔ دعوت کے اختتام پہ ایک خوبصورت کیس میں بند نئی BMW گاڑی کی چابی جنرل آصف نواز کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ جنرل صاحب، یہ دونوں بھائی یعنی نواز شریف اور میاں شہباز شریف گاڑی لینے کی فکر میں ہیں، لیکن میں ان دونوں کی موجودگی میں یہ چابی آپ کے حوالے کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے بیٹے ہیں، اس میں بیٹھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ جنرل آصف نواز عہدے تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، انہوں نے دنیا دیکھی تھی، لہٰذا اس صورتحال کو بڑے تحمل سے حل کیا اور اس گاڑی کو لینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، معاملہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا، اس بار چابی دینے کا ٹاسک خود اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے لے لیا، اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جنرل آصف نواز کو BMW کی چابی پیش کی۔ ایک بار پھر جنرل آصف نواز نے یہ کہتے ہوئے واپس کر دی، شکریہ سر، میں اس میں خوش ہوں جو میرے پاس ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، کوئی نواز شریف کی دی گئی رشوت کی پیشکش کو ٹھکرا دے۔ چنانچہ میاں نواز شریف نے مختلف تقریبات میں یہ بات دہرانا شروع کر دی کہ جنرل آصف نواز بہت ضدی انسان ہے اور کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اور صرف یہی نہیں، نواز شریف نے ایوان وزیر اعظم میں پیر پگاڑا کو ناشتے کی دعوت دی، اور اس دعوت کے دوران انہوں نے کہا کہ پیر صاحب، آپ دیکھ لیجئے گا، میں نہ تو بھٹو ہوں نہ محمد خان جنیجو، مجھے اگر 6 ماہ میں مل گئے تو میں ان جرنیلوں کا سیدھا کر کے رکھ دوں گا۔ یہ بات ناشتے کی میز سے نکل کر GHQ تک کسی نہ کسی طرح پہنچ گئی۔ بعد میں جنرل آصف نواز اور نواز شریف کے درمیان تعلقات اس قدر بدترین سطح پر پہنچ گئے کہ جب جنرل آصف نواز اگر اسلام آباد آتے تو ان کے ساتھ فوجی کمانڈوز کی ایک گاڑی بھی ہوتی تاکہ نواز شریف اور ان کے رفقا کوئی شرارت نہ کر سکیں۔ آپ میاں نواز شریف کی پوری سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو ان کے پروفائل میں قسمت زیادہ اور صلاحیت اور پرفارمنس کم نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہر سازش اور ہر بحران سے مکھن کے بال کی طرح نکال لیتا ہے۔ یہ جب بھی مار کھاتے ہیں یہ اپنی سنگین غلطیوں کی وجہ سے کھاتے ہیں، یہ ہمیشہ آخر میں بم کو ٹھڈا مارتے ہیں اور دوبارہ پہلی سیڑھی پر چلے جاتے ہیں۔ میاں صاحب کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہوتے ہیں۔ قدرت نے 1992 میں بھی ان کا ساتھ دیا۔ میاں صاحب کی حکومت ایک ہفتے کی مہمان رہ گئی تھی کہ اچانک 8 جنوری 1993 کو جنرل آصف نواز جنجوعہ کا انتقال ہو گیا۔ محترمہ کے کندھے سے ہاتھ ہٹ گیا، بحران ٹل گیا، جنرل عبدالوحید کاکڑ نئے آرمی چیف بن گئے۔